وہ ایک ایسا حکمران جس کے نام سے آدھی دنیا تھر تھر کانپا کرتی تھی، جس کی ایک للکار سے کیسر و کسریٰ کے ایوان لرز جاتے تھے۔ جب اس سے ملنے روم کا شاہی سفیر مدینہ پہنچا تو اس نے مدینہ کی گلیوں میں کیا دیکھا؟ وہ محل تلاش کرتا رہا، وہ پہرے دار ڈھونڈتا رہا، مگر جب اس کی نظر مسلمانوں کے خلیفہ پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس کی زبان سے وہ جملہ نکلا جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے۔ دوستو، روم کا شاہی سفیر جب مدینہ کی حدود میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں کسی عالی شان محل کو تلاش کر رہی۔ اس نے ایک رہگیر کو روکا اور پوچھا، تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ مدینہ کے اس شہری نے بڑی سادگی کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا تو خلیفہ ہوتا ہے اور ان کا کوئی محل نہیں ہے۔ سفیر حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ لوگوں نے ایک کھجور کے باغ کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر جب وہاں پہنچا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا سربراہ ایک عام سے درخت کے نیچے ننگی زمین پر مٹی کا تکیہ سر کے نیچے رکھے گہری نیند سو رہا تھا۔ نہ کوئی پہرے دار، نہ کوئی سیکیورٹی، نہ کوئی تلوار لٹک رہی تھی۔ سفیر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ سوچنے لگا، جو شخص اتنی بے خوفی کے ساتھ زمین پر سو سکتا ہے اس کا کردار کتنا مضبوط ہوگا۔ اسی وقت اس کے دل سے ایک صدا نکلی اور اس نے کہا، اے عمر، تم نے لوگوں کو انصاف دیا، اس لیے تم بے خوف ہو کر سو رہے ہو۔ ہمارے بادشاہوں نے ظلم کیا اور اس لیے وہ ہائی کلاس سیکیورٹی میں بھی خوف زدہ رہتے ہیں۔ وہ مٹی پر لیٹتا تھا مگر دلوں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ اس کے دروازے بند نہ تھے پھر بھی سلطنت مضبوط تھی۔ آج کل کے حکمرانوں کے دروازے بھی بند ہیں، ہائی کلاس سیکیورٹی بھی میسر ہے، پھر بھی خوف میں زندہ ہے۔ عمر ہمیں یہ سکھا گئے کہ اقتدار سے پہلے کردار آتا ہے اور جس کا کردار زندہ ہو وہی تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔